سے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو سنیں۔ لوگ تو نشہ پرموٹ کر رہے ہیں ہماری بستیوں میں، لیکن اگر ہم کھڑے ہو جائیں نشے کے خلاف انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث میں نظر ہونی چاہیے۔ دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن کی میموری میں اس کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، تاکہ آپ اپنے کسی دوست کو بتا سکیں، کسی بھائی کو بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشے سے صحابہ کرام کے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی تھی کہ جن پیالوں میں، جن جاموں میں شراب پی جاتی تھی، صحابہ کرام ان جاموں میں، ان پیالوں میں شربت اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے، ان کو توڑ دیا تھا کہ اگر ہم اس میں دودھ اور شربت پئیں گے تو پھر وہی پرانے دن لوگوں کو یاد آئیں گے۔ تو انہوں نے جن برتنوں سے وہ شراب پیتے تھے وہ برتن بھی حرام ہونے کے بعد توڑ دیا تھا۔ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب ہو، اگر کوئی بندہ، کیا تاکید کے ساتھ بات کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور یوم آخرت پہ تم ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہو تم اس دسترخوان پر کبھی مت بیٹھنا۔ یعنی تم شراب نہیں پی رہے ہو، شراب تم نہیں پی رہے ہو، دوسرے لوگ پی رہے ہیں، تمہارے دسترخوان والے، بازو والے، ایک ٹیبل سجائے کھانے کا، کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان تیرے دل میں موجود ہے، اگر تو اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، تو جس دسترخوان پہ شراب موجود ہو تو نے وہ شراب نہیں پینا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کا انجام بیان کرتے ہیں، شرابیوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شرابی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہ وہ تصور آخرت ہے جو ہر انسان کو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر پاپ کر کے تم یوں ہی چھوٹ نہیں جاؤ گے، دنیا کے اندر جرائم کر کے یوں ہی تم آزاد نہیں کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ سن لو، رات کی تاریکیوں میں نشہ کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی فلموں کے اندر ڈوبنے والوں، لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر جانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، دن کان کھول کر کے سن لو، خدا کی عدالت ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ دکھائے گا، ذرے برابر بدی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے کسی پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی، تصور آخرت دیکھیں، قیامت کا دن دیکھیں، یہ نہیں کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کھرچی ہوگی تو تمہارے ناخن میں جو مٹی آئے گی، مٹی، وہ مٹی تم نے اس کی دیوار سے کیوں نکالی تھی، اس مٹی کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ جب پڑوسی کے دیوار کی مٹی کا بھی اللہ حساب لے گا تو جو لوگ قرضہ لے کر ہڑپ کر جا رہے ہیں، جو لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں، جو پڑوسی کی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، کہاں مٹی کا خرچنا، کہاں کسی کی بہن بیٹی پہ گندی نظر ڈالنا، وہ کیا جواب دے گے خدا کی عدالت میں؟
اور یاد رکھنا حساب آپ کو ڈائریکٹ اللہ کو دینا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. مالک یوم الدین ایک مقام پہ فرمایا سورۃ الفاتحہ میں اللہ تم سے حساب لے گا, خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے. مجھے تو یہاں پر ایک بات کرنی ہے, حیرت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر سے اللہ پورے قیامت میں صرف ایک سوال کرے گا. عیسیٰ پیغمبر سے اللہ ایک سوال کرے گا, صرف ایک سوال. تھوڑا دھیان سے سننا. ایک سوال, اے عیسیٰ کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں, اللہ کے نبی نہیں ہیں, خدا کے بیٹے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا, وہ بھی ان کی برات کے لیے, عیسائیوں کے لگائے ہوئے الزام کے خاتمے اور برات کے لیے اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو؟ ایک سوال, صرف ایک سوال. تو وہ معصوم پیغمبر جو کواری بطول سے پیدا ہوئے, اللہ کے اس سوال سے اتنا ڈر آپ پر طاری ہو جائے گا کہ آپ کے ہر بال بال سے خون کے فوارے پھوٹیں گے کہ اللہ نے مجھ سے ایک سوال کر لیا. معصوم پیغمبر سے خدا ایک سوال کرے, وہ بھی اظہار برات کے لیے, تو ان پر خدا کا خوف اتنا طاری ہوگا, ان کے ہر بال سے خون کی فواریں نکلے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, معصوم سے وہ سوال کر لے, بے گناہ سے سوال کر لے, بے خطا سے سوال کر لے, تو ان کے بال بال سے خون کی فواریں نکلے. آپ سے پوچھتا ہوں, زنا کرنے والوں جب اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ شراب پینے والوں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. لوگوں کی حق تلفی کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب شرابی خدا کی عدالت میں پہنچیں گے, نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں پہنچیں گے, یہ تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے. کسی سیاسی لیڈر, کسی مولوی مولانا کا قول ہوتا تو تم ہنس کے اڑا دیتے, لیکن یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم آنکھ بند کر کے ہر فرمان مانتے ہیں, جس کے کہنے پہ ہم نے خدا کو ایک مانا, جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی, جس کے کہنے پہ ہم نے قیامت حشر نشر کو مانا. اب میری قوم کے جوانوں, جس کی ذات ایمان, جس کی ذات اسلام, جس کی ذات اللہ اکبر, ہمارے لیے خدا کے بعد سب کچھ ہے. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جو ہمارے درمیان تشریف لائی محمد الرسول اللہ, وہ ارشاد فرماتے, دل کے کانوں سے سن لیں, انجیکشن لے کر نشہ کرنے والے, کتا گولیاں کھا کے نشہ کرنے والے, شراب کے اللہ اکبر جام پی کے نشہ کرنے والے, نشے میں ڈوب جانے والے, اپنے قوم کے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے ننگو آر بننے والے جوان, اللہ کرے کسی کے کان تک یہ بات پہنچ کے دل میں اتر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, جب نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں آئیں گے, یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. یعنی نشہ کرنے والے خدا کی عدالت میں آئیں گے, انسانی شکل میں نہیں آئیں گے, وہ سور اور بندر کی شکل لے کر آئیں گے, خنزیر کی شکل لے کر آئیں گے. ہاں, اگر کسی کو شراب کے زندگی نہیں کرتے تھے, اتنے نیک ہو گئے تھے, اس کے بعد کر لو توبہ. لوگ کہتے ہیں شراب نہیں چھوٹتی, سگریٹ نہیں چھوٹتی, گٹکا نہیں چھوٹتا. میں کہتا ہوں, اگر انسان ماں کا دودھ جتنا لذیذ ہے, دنیا کی کوئی غذا اتنی لذیذ نہیں ہے. جب انسان ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے تو گٹکا کیوں نہیں چھوڑ سکتا, شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا, سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتا, حقہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا. یہ حقہ, سگریٹ, یہ سب تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں, انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کرتے ہیں. ایک جرمنی کے ڈاکٹر نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا کہ تم دنیا کے آدھے شراب کھانے اور نشہ کھانے بند کر دو, میں آدھے دوا کھانے اور آدھے جرائم پیشے اور آدھی جیلیں بند کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. جتنے نشے کھانے, شراب کھانے جتنے زیادہ بند ہوں گے, اتنی جیلوں کی ضرورت کم پڑے گی.
اتنے دواخانوں کی ضرورت کم پڑے گی. لوگ کہتے ہیں آج صحت اچھی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کل تو لوگ دریا کا پانی پیتے تھے ڈائریکٹ لے کر, آج تو تم فلٹر پانی پی رہے ہو, پھر صحت اچھی کیوں نہیں ہے؟ تو تم پانی فلٹر لے رہے ہو نا, لیکن وہ نشہ تو کر رہے ہو. اور ایک بات اور وضاحت کے طور پہ کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے, جو کتا گولی کھاتے سے وہ نشہ نہیں کرتے, جو کھانسی کا سرپ پیتے ہیں پوری پوری بوتلیں سے وہ نشہ نہیں کرتے, بلکہ حیا کے پردے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں, کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات ہے کہوں گا تاکہ اللہ کسی کا بھلا کر دے. حاجی نمازی لوگ بھی لاشعوری طور پہ نشہ کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے کہ ہر مرد کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مردانہ طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو, اور اس میں جو دوائیں بنتی ہے 90% دواؤں کے اندر نشیلی چیزوں کی شمولیت ہوتی ہے. اس لیے کہ میں بھی حکیموں کا صحبت یافتہ ان کی جوتی سیدھی کرنے والا ہوں. 90% جو حکیم لوگ دوائیں بناتے ہیں, چاہے وہ مجھے گالی دے رہے ہوں گے یا برا مانو, لیکن میں بات کو کھول دینا چاہتا ہوں. 10% دوائیں ایسی ہوگی امساک کی جس میں نشاور چیزیں نہ ہو. 90% میں افیون کی ملاوٹ ہوتی, افیم ملا ہوتا ہے. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی طاقتور چیز کھا رہے ہیں, لیکن لاشعوری طور پر تم نشے کی عادی ہو رہے ہو. تم تو کتا گولی کھانے والے کو نفرت کی نظر سے دیکھو, لیکن تم خود بھی تو نشے میں ہو. اس لیے اگر کوئی ایسی دوا لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اچھی سے تحقیق کر لیں کہ کہیں لاشعوری طور پہ آپ بھی تو نشے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, اچھی طرح یاد رکھیے گا, کوئی دوا کے طور پہ بھی نشہ کرے گا تو اس کے لیے وہی عذاب ہے جو اوروں کے لیے عذاب ہے. اس لیے نشے کو دوا کے طور پہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے کیا کریں, سمجھائیں. پہلا اسٹیپ سمجھانے کا ہے, پہلے اس کو سمجھائیں. انسٹالمنٹ پہ تباہ ہو رہے ہو, برباد ہو رہے ہو, آخرت تباہ ہو رہی ہے, نہیں مانتا, سختی کریں, دھمکی دیں, ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے, تجھے معاشرے میں رہنے نہیں دیں گے, سوشل بائیکاٹ کریں گے. سدھر جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سدھرے تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا ہم اس کا بائیکاٹ کریں. یہ میں نہیں کروں, اللہ کے رسول نے فرمایا. حدیث سن لیں, بات مکمل ہوتی ہے. اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. دیکھو یہ سوشل بائیکاٹ شوق نہیں ہے, بلکہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے کسی کو سدھارنا مقصد ہے. وہ حدیث سنیں جو میں اب پڑھ رہا ہوں, کیونکہ ہم حدیث کے قرآن کے پابند ہیں. ام المومنین یہ رسول اللہ کی ازواج پاک میں سب سے چہیتی بیوی ہیں. 1/3 دین ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, توجہ کریں, آقا کیا فرما رہے, دھیان سے, ادھر ادھر نہ دیکھیں, بات نہ کریں, اس طرف توجہ کریں. یہ اینڈ ہو رہی ہے گفتگو کا خلاصہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا, نشہ کرنے والا اگر بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ, اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو, اگر اس کو بھوک لگے, نشہ کرنے والے کو بھوک لگے, وہ کھانا مانگے, اس کو کھانا نہ کھلاؤ. اب میرے نبی کا فرمان سنو, کیوں نشے والے کو کھانا نہیں دو گے؟ جب وہ تڑپے گا, بے چین ہوگا تو سدھرے گا, ورنہ کھانا تمہارے پیسوں سے کھائے گا, نشہ اپنے پیسے سے کرے. اور نشہ ہی ہے جو چوری پر, ڈکیتی پر اکساتا ہے. نشہ ام الخبائث ہے, اس کو یہ سارے جرائم کی جڑ ہے. زنا اسی سے بڑھ رہا ہے, قتل کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے, خودکشی کی واردات اسی سے بڑھ رہی ہے. یعنی نشے پہ کنٹرول اگر ہم نے کر لیا تو ہم اپنے شہر کو بہت بڑے جرائم سے پر روک سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ام المومنین فرماتی, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا, ایک لقمہ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نشہ کرنے والے کو جس نے ایک لقمہ کھلایا, اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا. نشہ کرنے والا قرض مانگنے آئے, قرضہ مت دینا اس کو, اللہ کے رسول فرما رہے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے, لیکن پہلے سمجھاؤ, پھر دھمکی دو,
کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ، اگر نہیں مانتا عادی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو قرض مت دو. جو نشہ کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی. یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے. اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے. اگر اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. اور پھر فرمایا جب نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے اس کو بیٹھنے مت دو, اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ, اس کے لیے جگہ مت کشادہ کرو, اس کو مت بیٹھنے دو. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت نازل فرمائے گا. ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو, نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو, ساتھ مت اٹھو. لیکن یہ کون سی منزل ہے؟ یہ آخری منزل ہے. اب میں نشہ کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کا سوشل بائیکاٹ یہ آخری راستے ہمارے لیے, لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں خدا کے لیے میرے بھائی مرے گا, جلدی مرے گا, سسک کے مرے گا, تباہ ہو کے مرے گا. نشہ پھیپڑے خراب کرے گا, نشہ کینسر میں مبتلا کرے گا, نشہ تیرا خون سکھا دے گا, نشہ تجھے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا, نشہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا, نشہ تیری کڈنیاں خراب کر دے گا. اللہ اکبر میرے بھائیوں, اللہ کے لیے نشے سے توبہ کر لو. ایک تو تم بیمار پڑو گے, سسک کے مرو گے, اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو, کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو, کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو. بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں. او نشہ کرنے والے میرے جوان, اگر تو نشہ کرے گا تو تیری بہن کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لت میں گرفتار ہو گئے نہ وہ کمانے کے قابل رہے نہ وہ کھلانے کے قابل رہے, وہ بوجھ بنتے چلے گئے, بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے. او نشہ کرنے والے میرے نوجوان بھائی, ہو سکتا ہے جب تو کمائے گا نہیں تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے. او بے غیرت جوان, کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھونٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا, جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی, کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے, اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا, اس نے تجھے بولنا سکھایا. ہاں وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا, تجھے بڑھاتا تھا. جب تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا, بچہ جوان ہوگا اسائے پیری بنے گا. لیکن اے میرے جوان, تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے, تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے, بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے جب تو نشہ کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں نشیڑی کے, جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں. اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے, اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے, اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے. سوچو تو صحیح, جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں, اگر تم نشہ کرتے ہو کماؤ گے نہیں, تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی. اور جانتے ہو جن کے گھروں
میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے، سب برے نہیں ہوتے، لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے۔ تمہارے بچے ہر لمحہ جیئیں گے، ہر لمحہ مریں گے، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو، اپنی بہنوں پہ رحم کرو۔ یاد رکھنا قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکیوں میں پستے والے۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے قدم بہتے ہیں۔ اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ کل انشاءاللہ 24 ستمبر کی صبح اہلیان مالیگاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا۔ اے میری قوم کے جوان، تو ہی کبھی خالد تھا، تو ہی کبھی طارق تھا، تو ہی کبھی علی اکبر تھا، تو ہی کبھی امام قاسم تھا، تو ہی اللہ اکبر۔ قوموں کی زلفیں جب تقدیر کی زلفیں جب بکھر جاتی تھی تو ہی انہیں ناخن تدبیر سے سنوارنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ دریا کے کنارے پہ کشتی جلانے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو انداز زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو شعور بندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو نظام زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو۔ ہاں تم وہی ہو جن کی راہوں میں اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو پہاڑوں کو بھی آپ نے ریزہ ریزہ کیا ہے، جن کی راہوں کے بیچ میں دریا آ گیا ہے تو بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے ماضی کو دیکھ کر حال کو درست کر کے اپنے مستقبل کی جو ہے وہ عمارت کو درست کرو۔ آپ وہی ہو، آپ گانجا پینے والی قوم نہیں، آپ شراب پینے والی قوم نہیں، آپ بوجھ بننے والی قوم نہیں، آپ بیٹی اور بیوی کی آبرو کو کھلواڑ کرنے والی قوم نہیں، آپ خودکشی کرنے والی قوم نہیں۔ مسلمانوں تم خودکشی کرنے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہو۔ تم موت کے بھکاری نہیں بلکہ تم زندگی کے سوداگر ہو۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ مرنے کے بعد ہمدردی کرنے کی بجائے اس سے لوگ جیتے جی ہمدردی کریں۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں، زندگی میں کسی کو کاندھا دے دو تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، تاکہ وہ تباہ نہ ہو، تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ آؤ ہم وہ قوم ہے دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ اپنے ماضی کو دیکھو، مستقبل کو بہتر کرو، گانے نہیں سننا، گندی فلمیں نہیں دیکھنا، عورتوں پہ پاک کی نظر نہیں ڈالنا، ایک سچے مسلمان کی ایسے سے زندگی گزارے۔ آپ کہتے ہیں مولانا ٹینشن بہت ہے، میں کہتا ہوں ٹینشن کا علاج جتنا خوبصورت اسلام نے دیا ہے اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ٹینشن ہو جائے وضو کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، سب ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، کتنی بڑی مصیبت آئے یاد رکھنا، کتنی بڑی مصیبت آئے ایک بات ہمیشہ سوچنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ اپنے کام اللہ کو سونپ دو، اس پہ بھروسہ کرو، اس پہ توکل کرو۔ جو آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ہماری مشکلیں دور نہیں کر سکتا۔ جو خیبر کا قلعہ کسی کو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور وہ کسی کون ہے؟
وہی خاتم الولایت ہمارا مولا علی ہے، جس نے 40 من کے دروازے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ کر کے ڈھال بنایا اور دنیا کو بتا دیا اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی تنکا نہیں ہٹا سکتا، اور اگر خدا چاہے تو علی 40 من کا دروازہ اکیلے اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنا سکتا ہے۔ مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اس پہ اپنا بھروسہ رکھو، اسے کام سونپو۔ ایک غالب نے کہا تھا، بہت خوبصورت بات کہی تھی، وہ غالب کہتے ہیں کہ رنج سے خوگر ہوا، رنج سے خوگر ہوا، رنج سے خوگر ہوا تو گھٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ رنج سے خوگر ہوا تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی۔ اور اقبال کہتے ہیں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، اور نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ اپنا نشے من اتنا مضبوط بنا لو کہ بجلیاں گرتی رہے اور خود بیزار ہو جائے، لیکن آپ کا نشے من کوئی جلا نہ سکے، اس لیے کہ جس کے نشے من پر خدا و رسول کی مدد ہوگی اس کو کون جلا سکتا ہے، اس کو کون رسوا کر سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو نبی کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ روزی کا ٹینشن ہو چنا بیچ لو، روزی کا ٹینشن ہو چھوٹا موٹا کام کر لو، دیکھو محنت کرنے میں مت شرماؤ۔ جب ہمارے نبی شام کی منڈی میں کھڑے ہو کر سامان بیچ سکتے ہیں تو ہمیں مالیگاؤں کے بازار میں کھڑے ہو کے سبزی بیچنے میں کون سی شرم ہے؟ شور مت بنو، تاجر بنو، بوجھ مت بنو، بوجھ اٹھانے والے بنو۔ ہمارے یہاں تو نفل نماز سے افضل روزی کمانا ہے۔ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں پڑے ہی رہو یہی ہے دین، نہیں۔ فاروق اعظم نے اپنے دور میں دیکھا ایک جوان مسجد میں پڑا رہتا تھا، اس سے پوچھا تو مسجد میں پڑا رہتا ہے تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ مسجد تو پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے نا، قوموا للہ قانتین، مسجد تو کھڑے رہنے کی جگہ ہے۔ قرآن کرے قوموا للہ قانتین، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے۔ مسجد پڑے رہنے کی نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ ہے، اور وہ بھی ادب کے ساتھ۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ تو مسجد میں پڑا رہتا ہے، تیرے گھر کا کام کاج کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی سب کچھ کرتا ہے۔ تو تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا وہ بس نماز پڑھنے آتا ہے، فرض و واجب پڑھ کے چلا جاتا ہے، کام کرتا ہے، اور میں رات دن مسجد میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے، تجھ سے بہتر تیرا بھائی ہے، کیونکہ تو بوجھ ہے اور وہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔ بوجھ مت بنو۔ میں بس بات ختم کرنے لگا تھا، ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہو نا لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، لوگ ہمیں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کریں۔ میں نے کہا جو قوم بوجھ بنتی ہے وہ ماری جاتی ہے۔ بوجھ مت بنو، ضرورت بنو۔ لوگوں پہ بوجھ کسی پہ بھی، نہ گھر والوں پہ، نہ بھائیوں پہ، نہ بچوں پہ، بوجھ مت بنو، سب کی ضرورت بنو۔ بوجھ مارا ہی جاتا ہے اور ضرورت پالی جاتی ہے۔ اس کو دو جملوں میں بس سمجھ لو، بات سمجھ میں آئے گی، گھر جا کے سوچنا اس پر۔ دیکھو مکھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محلے کی مکھی، ایک شہد کی مکھی۔ ٹھیک، محلے کی مکھی کو آپ مارتے ہیں، کیوں؟ تمہارے کھانے پہ بیٹھتی ہے، کھا لیتی ہے، مٹھائی پہ بیٹھتی ہے، گندا کر دیتی ہے، بیماری پھیلاتی، یہ ہے محلے کی مکھی، ماری جا رہی ہے، بہت ماری جا رہی ہے۔ اور ایک ہے شہد کی مکھی، وہ فارم بنا کر پالی جا رہی ہے۔ دونوں مکھی، دونوں کے پیر، دونوں کے پر، دونوں کی برادری ایک، الگ الگ برادری نہیں ہے، دونوں مکھی ہے۔ بلکہ یہ محلے کی مکھی تو بڑی بھولی بھالی ہے، کاٹتی نہیں ہے۔ شہد کی مکھی تو دہشت گرد ہے، ایسا ڈنک مارتی ہے کہ ڈنک چھوڑ کے جاتی ہے۔ اس کی دہشت گردی کے بعد بھی اس کو لوگ پال رہے ہیں فارم ڈال ڈال کے۔ تو ہم نے پوچھا لوگوں یہ بھولی بھالی کو مارتے ہو، اس دہشت گرد کو پالتے ہو تو لوگ
بتائیں گے یہ ہم پہ بوجھ ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا کھا جاتی ہے اور وہ ہمیں کھلاتی ہے، مطلب شہد کی مکھی ہمیں شہد فراہم کرتی ہے۔ تو لوگوں کا کھانے والے مت بنو، لوگوں کو کھلانے والے بنو، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے بنو۔ ضرورت بن جاؤ لوگوں کی۔ شہد کی مکھی اور اس مکھی میں فرق کیا ہے؟ یہ جو محلے کی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں، پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے۔ پتا چلا گناہ کی گندگی پہ بیٹھنا بند کر دو اور نیکی کے پھل اور پھولوں پہ بیٹھنا شروع کر دو، لوگ تمہارے محتاج ہو جائیں گے۔ آئیے کل کی صبح کا آغاز کریں، جو لوگ تو توبہ کریں، استغفار کریں، اور آج سے پہلے کوئی گناہ ہوا اللہ سے معافی مانگے۔ اور ہمارے یہاں تو معافی مانگنے کا طریقہ آسان ہے، استغفار پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اور چند اعلانات ہیں وہ سن لیں۔ آج یہ تحریک جو شروع ہوئی نشے کے خلاف، یہ بند نہیں ہوگی، اور صرف نشے کے خلاف نہیں، خودکشی کے خلاف، لڑکیوں کو بھگانے کے خلاف، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کے لیے ایک پلان بنایا ہے سنی دعوت اسلامی نے۔ نمبر 1، روزانہ سنی دعوت اسلامی کے مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ میں عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے ہمارے ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور اور بڑی صلاحیت دی، وہ نشہ کرنے والے جوانوں کی کونسلنگ کریں گے۔ اگر کوئی نشہ کرتا ہے، میں نہیں مانتا، آپ اس کو مرکز لے آئیں۔ روزانہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی محفل ہوگی۔ ہر ایک بندے کو ہمارا ایک بندہ اکیلے سمجھائے گا، سب کے ساتھ نہیں، تاکہ پردہ بھی رہے۔ ہم کسی کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتے۔ حدیث پاک ہے، جب تک تم اپنے بھائیوں کا پردہ کرتے رہو گے، اللہ تمہارے عیبوں پر دے ڈالے گا۔ تو اکیلے بٹھا کے ہم سمجھائیں گے، کاؤنسلنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے کہ سمجھانے سے مان جائیں گے، کچھ اتنے نشے کے عادی ہوں گے جو لوگ سمجھانے سے نہیں وہ چھوڑ سکیں گے، ان کے لیے علاج کی ضرورت ہوگی، دواؤں کی۔ انشاءاللہ ان کا علاج بھی سنی دعوت اسلامی کروانے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ علاج اور معالجے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے 15 دن سے ہر دن چوراہے پر، نکڑ پر ہمارے مبلغین اور علماء پہنچ کر سفید امامے پر درس دے رہے تھے، جوانوں کو سمجھا رہے تھے، کل سے یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا، یعنی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلے گا۔ اب ہمیں ایک اور اہم بات آپ کی طرف سے چاہیے۔ دیکھیے، محلے سے اگر جرائم کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں ہر محلے میں کچھ سنجیدہ پڑھے لکھے نوجوان چاہیے۔ ہر محلے کے اندر ہمارا ایک گروپ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا نام ہوگا SDI، اصلاح المسلمین گروپ، جو غیر سیاسی ہوگا اور سیاست میں اس کی کوئی جو ہے وہ سرگرمی نہیں ہوگی اس گروپ کے نام سے۔ اس لیے کہ ہماری تنظیم سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی، ہمارا منشور ہے، عالمی منشور، کہ ہم عملی طور پر کسی سیاست میں حصہ کبھی نہیں لیتے، اور میں اپنی ذاتی طور پر اور تنظیم کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بتاؤں کہ ہم نے کبھی عملی طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرنے کو آیا ہے جب ہم نے یہ تنظیم یہاں پر شروع کی تھی، تو اس وقت ہم لوگ بچے تھے، اب الحمدللہ ہمارے بچے اللہ کے کرم سے جوانی کو پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی بھی عملی طور پر کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، نہ کسی کی مخالفت کی علی الاعلان، نہ کسی کی حمایت کی علی الاعلان، اس کا آپ خیال رکھیں۔ تو ہمارا جو گروپ ہوگا اصلاح المسلمین کا، وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں شرکت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہوگا، اور اس سے صرف کام اتنا لینا ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا، نماز کے قریب کرنا، زنا اور شراب اور جوئے، ان ساری لتوں سے لوگوں کو دور کرنا۔ اس کے لیے پراپر ہمیں کچھ افراد چاہیے ہر محلے میں۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبتیں دی، خلاف توقع آپ کی طرف سے پورا شہر جڑا، اور ہمیں یہ حوصلہ ملا۔ ویسے تو ہم نے جب بھی کوئی اعلان کیا
طلاق کا عنوان پہ اب آپ کو بلایا، نشے کے عنوان پہ بلایا، خودکشی کے عنوان پہ بلایا، یہ خوشی کی بات ہے۔ ہر مسجد کا عالم آتا ہے، ہر سیاسی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر برادری کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر سلسلے کے لوگ آ جاتے ہیں، ہر اسکول کے، ہر مدرسے کے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کی محبتیں ہم اس کو یاد رکھیں گے، انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہے گی۔ لیکن یہ ہر محلہ جو اشجاع اصلاح المسلمین کمیٹی ہے یا گروپ ہے، اس کو تشکیل دینا ہے۔ وہاں پر پی آر او ہے، پبلک ریلیشن آفس کا ایک بینر لگا ہوا ہے، تو جو نوجوان ہماری اس تنظیم سے جڑنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام، موبائل نمبر اور اپنا محلہ وہاں پر لکھا دیں، اور لکھانے کے بعد جائیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ سے، ابھی تو یہ عوامی جلسہ ہو گیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تنظیم کے لوگوں سے جلد ایک میٹنگ کی جائے گی، اور ایک لاہ عمل جو تیار ہو چکا ہے اس کے نفاذ کے لیے پھر کوشش ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو باتیں۔ کیا آج سے پورا شہر نشے کا بائیکاٹ کرے گا انشاءاللہ؟ دیکھو رسمی طور پہ نہیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے وعدہ کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے، وہ نہیں مانیں گے تو ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نشے کا دھندا کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آخری میں یہ گزارش ہے کہ ہمارے شہر میں جب نشہ آور چیزیں پکڑی جاتی ہے تو اس کے جانچ کا آفس ڈرگز وغیرہ کا ہمارے شہر میں نہیں ہے۔ پولیس انتظامیہ نے ہمارا بڑا تعاون کیا، بڑی محبتیں دی ہمیشہ کی طرح۔ اب بھی ہم شہر کے ایس پی صاحب اور ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ جانچ کا آفس، جیسے کہ سارے آفیسز ہمارے یہاں پر موجود ہیں، تو وہ آفس بھی ہمارے یہاں پر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، پولیس اگر تھوڑی سی سختی بڑھا دے اس معاملے پر، حالانکہ وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا، نہ کچھ کہنا ہے اس پر، کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اچھے سے کر رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سختی اور بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کسی کی رعایت تو کرتے بھی نہیں ہیں، مزید اگر نہیں کرتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ جو محلے کا بچہ نشے میں مبتلا ہو رہا ہے، پولیس والے میرے بھائی سمجھے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے، میری قوم کا بچہ ہے، میرے ملک کا بچہ ہے۔ یہی ہو سکتا ہے، نشہ کر کے یہ قوم کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اور نشے سے بچ کر یہ اپنے زمانے کا اشفاق اللہ خان بھی بن سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے ہمارے پولیس آفیسر اس پر توجہ کریں گے اور سختی سے کام لیں گے، رعایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ وہ نہیں کر رہے ہیں رعایت، آگے بھی وہ نہیں کریں گے، مزید سخت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے۔ میں پھر آخری میں جتنے لوگ آئے ہیں عوامی سطح پر، سیاسی، سماجی، پولیس ڈپارٹمنٹ، میں خود سنی دعوت اسلامی کی جانب سے، علماء، مشائخ، تمام اسکول، کالجز اور سب ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کا، انہوں نے بہت اس پر ہمارا ساتھ دیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ ابھی آپ نہ جائیں، ابھی دو شعر صلاۃ السلام کی آپ پڑھ لیں، نبی پاک کی بارگاہ میں، نبی رحمت کی بارگاہ میں سلام کی نظر پیش کر لیں، کیونکہ اگر ایک بار بھی انہوں نے جواب دیا تو ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔